السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو کافی لیٹ اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کی وجہ ایگزام اب ختم ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد ویڈیو اپلوڈ کر سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ یہ ویڈیو ہمیں ہمارے فیس بک پیج کے تھرو ہمارے ایک ویور نے شیئر کی ہے، جو اپنا نام بتانا نہیں چاہتے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ اور سنتے ہیں ان کی خود کی زبانی۔ ساحل میرے اسکول کا ایک دوست تھا اور ہم ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ وہ کاروباری لوگ تھے، مگر ان میں سے کچھ گھرانے ایسے تھے جنہوں نے جادو ٹونے اور بدروحوں کو حاضر کرنے اور ان سے سفلی کام لینے کا دھندا شروع کر دیا تھا۔ ساحل کا تعلق ایک ایسے ہی آتش پرستوں کے معروف قبیلے کے خاندان سے تھا، جس کا علم مجھے اور میرے گھر والوں کو بالکل بھی نہ تھا۔ یہ لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر وہاں سے جا چکے تھے اور اب وہ دور دراز گاؤں میں آباد تھے۔ ساحل کے خاندان کے دوسرے لوگ چھوٹا موٹا کاروبار بھی کیا کرتے تھے، مگر ساحل راتوں رات امیر بننا چاہتا تھا اور بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے دنیا بھر کی دولت جمع کرنے کے لیے اس نے سفلی کام اور کالا جادو کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے گھر میں کالے جادو کی پرانی کتاب بھی تھی۔ ساحل نے اس کتاب کو کئی بار پڑھا اور اس کتاب کو پڑھ کر اس کتاب سے سفلی اور کالے جادو کا علم حاصل کیا۔ ساحل نے گاؤں میں عالم کا بورڈ لگا کر جادو ٹونے کا کام شروع کر دیا تھا۔ ضعیف العقائد لوگ تو دنیا کے ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگ ساحل کے پاس آتے اپنے مسائل لے کر۔ ساحل انہیں جادو ٹونا بتاتا اور تعویذ لکھ کر دیتا اور ان سے بھاری فیس وصول کرتا۔ وہ 30-35 سال کا تندرست نوجوان تھا، شادی اس نے نہیں کی تھی اور وہ دنیا کا دولت مند آدمی بننا چاہتا تھا اور امیر ترین خاندان میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اتنا بے وقوف تھا کہ اسے لگتا تھا اس کا یہ خواب صرف کالے جادو کے کسی ٹونے ٹوٹکے سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ کسی نہ کسی بدروح اور بھوت کو قابو کر کے دولت حاصل کر سکتا ہے۔ کئی سالوں بعد ایک دن میری ملاقات ساحل سے ہوئی۔ اس رات میں نے وہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو وہ مجھے قبرستان لے گیا۔ یہ مسلمانوں کا قبرستان معلوم نہیں ہوتا تھا۔ قبروں پر جو کتبے لگے ہوئے تھے وہ تکونے اور چوکور تھے، محراب نمایاں نہیں تھے۔ کسی بھی کتبے پر اللہ، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی نہیں لکھا ہوا تھا، بلکہ ہر کتبے پر انسانی کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس نشان کے نیچے مرنے والے کا نام اور تاریخ وفات لکھی ہوئی تھی۔ یہ کسی اور ہی قوم، کسی اور ہی فرقے کے لوگوں کا قبرستان تھا۔ یہ بڑا پرانا قبرستان تھا۔ قبروں کی حالت بھی بے حد خستہ ہو رہی تھی۔ کئی قبروں کے کتبے بھی گرے ہوئے تھے، جو گرنے سے بچ گئے تھے۔ وہ ٹیڑھے ہو کر ایک طرف کو جھکے ہوئے تھے۔ قبرستان ایک چار دیواری میں گھرا ہوا تھا۔ یہ چار دیواری خستگی کا شکار تھی، جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ قبروں کو جانے والا راستہ ایک گلی سے ہو کر گزرتا تھا، جس میں دن کے وقت بھی اندھیرا ہی چھایا رہتا تھا۔ گلی کی پیشانی پر بھی کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ قبروں کے اوپر عجیب شکل والے خوفناک درختوں کی سوکھی ٹہنیاں نیچے کی طرف پھیلی جھکی ہوئی تھیں۔ آدھی رات کا وقت تھا، شاید یہ مہینے کی سب سے تاریک رات تھی۔ اندھیرے میں قبروں پر جھکے ہوئے تکونے اور چوکور کتبے سایوں کی طرح لگ رہے تھے، جو قبروں کے اوپر جھک کر ساکت ہو گئے تھے۔ ہر طرف موت کی خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک پراسرار سی دھند چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، جس نے قبرستان کی فضا کو اور بھی زیادہ سوگوار بنا دیا تھا۔
اس خاموشی اور سناٹے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد دبی دبی گھٹی گھٹی ایک انسانی آواز سنائی دیے جا رہی تھی۔ کبھی یہ آواز ایک لمبی گراہ میں تبدیل ہو جاتی تھی، ایک لمحہ کے لیے یہ آواز خاموش ہو جاتی تھی، اس کے بعد ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے لگ جاتی۔ ایک لمحہ کے لیے یہ آواز خاموش ہو جاتی۔ قبرستان کے پراسرار خاموشی میں جیسے کوئی لکڑی کے کسی تختے کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ قبروں کی پراسرار خاموشی میں یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی آوازیں ایک قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ یہ قبر تازہ بنی ہوئی تھی، لگتا تھا کسی میت کو چند گھنٹے پہلے ہی دفن کیا گیا ہے۔ چھڑکاؤ کی وجہ سے قبر کی مٹی ابھی تک گیلی تھی، اس پر چند ایک تازہ پھول کے ہار بھی پڑے تھے، اور یہ آواز اس قبر کے اندر سے ہی آ رہی تھی۔ ساحل اس تازہ قبر کے سامنے بیٹھ کر جادو ٹونے کی کتاب سے کچھ ورد کرنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میرے ہوش قطع ہو گئے۔ میں نے اسی وقت جب ساحل کی طرف دیکھا تو ساحل کی شکل اور آواز دونوں بدل چکی تھیں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں زور زور سے چلایا اور وہاں سے فوراً بھاگ اٹھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے سے ساحل کی چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں، جیسے کہ کوئی اسے مار رہا ہو۔ خوف کے مارے میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور فوراً ہی میں پہلے اس قبرستان سے باہر نکلا۔ آج اس واقعے کو 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن میں نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ساحل اور اس کے یہ برے کاموں کا کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شیطانی عمل سے بچائے اور اپنے دین پر قائم رکھے، آمین۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کی خوفناک ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔